مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہمارے یہ گجرات کے چند احباب نے، جن میں حافظ سہیل صاحب سورت اور اعجاز صاحب احمد آباد اور ان حضرات کے رفقا شامل ہیں، یہ سلسلہ جاری کر رکھا ہے کہ 10 دن کا پروگرام طے کر کے یا کم و بیش کچھ علماء کے بیانات کرائے جائیں۔ اس زمانے میں جب جسمانی طور پر ایک جگہ بہت سارے لوگوں کا اجتماع ممکن نہیں ہے، یہ آن لائن مجلسیں، آن لائن بیانات اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ روحانی طور پر خیالات کی سطح پر جمع ہونے کا موقع ملتا ہے، اور ضرورت کی باتیں، مفید باتیں، کام کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان حضرات کے نظام کے مطابق آج پھر یہ ایک عشرہ شروع ہو رہا ہے بیانات کا۔ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کے بیانات خیر و خوبی کے ساتھ ہونا آسان فرمائے۔ ان احباب نے اس سلسلے کا عنوان رکھ رکھا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت۔ اس لفظ کا جو مفہوم ہے اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے کہ اس کا تعلق، اس کی نسبت، اس کا رابطہ اپنے رب سے اور اپنے دین سے بہت زیادہ مضبوط ہو، اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اللہ والوں سے اپنا رشتہ قائم کرے۔ اس کا جو نظام دنیا میں متعارف ہے اور اس امت کے اندر شروع سے چلا آ رہا ہے، اس کو تصوف کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ تصوف کے سلسلے میں کسی تفصیلی بات کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، لیکن مختصر الفاظ میں اتنی بات کہہ دینا مناسب ہے، ضروری ہے کہ تصوف ہمارے بزرگوں کے نزدیک، ہمارے اکابر کے نزدیک شریعت پر عمل کی مشق کرانے کا ذریعہ ہے۔ تصوف میں جو اشغال ہوتے ہیں، جو معمولات ہوتے ہیں، جو کام
کرائے جاتے ہیں ان سب کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی عادت پڑ جائے۔ اس لیے ایک طرح سے ہر مسلمان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے کسی بھی اہل حق صاحب نسبت شخصیت سے رابطہ رکھے۔ اصل مقصد ہے اپنی اصلاح۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے پر یہ کرم فرمائے کہ اس کو خاص طریقے سے تربیت حاصل کیے بغیر یہ نعمت مل جائے، اس کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں، باطنی اور ظاہری بیماریاں یعنی گویا دل سے تعلق رکھنے والے عیوب اور ظاہری اعضاء سے تعلق رکھنے والے گناہ اس کی زندگی سے نکل جائیں، وہ اللہ کے خوف کے مطابق زندگی گزارنے لگے، یہ نعمت اگر کسی کو یوں ہی مل جائے تو بالکل اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تصوف کے اشغال کا پابند ہو، کیونکہ اصل مقصد تو اپنے آپ کو اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنانا ہے۔ مگر عام طور سے دنیا میں جس طرح ساری چیزوں کے لیے کچھ اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے اچھا آدمی بننے کے لیے بھی محنت کی اور اسباب اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے مشائخ زور دیتے ہیں، علماء زور دیتے ہیں اس بات پر کہ اہل اللہ سے، علماء سے، اللہ والوں سے، مشائخ سے رابطہ رکھا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں گے اگر تو یہ محسوس ہوگا کہ اس سلسلے میں مسلمانوں کے اندر عام طور سے کوتاہی پائی جاتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے۔ اصلاح کی فکر آدمی کو بنیادی طور پر اس وقت ہوتی ہے جب اس کو اپنے عیبوں کا احساس ہوتا ہے، اپنی کمیوں کا احساس ہوتا ہے۔ جس چیز کے اندر بھی کمی کا آدمی کو احساس ہو جائے اس کی اصلاح کی وہ فکر کرتا ہے۔ جیسے ہم لوگوں کا مزاج ہے دنیاوی ضرورتوں اور دنیاوی کاموں کے سلسلے میں، ہم میں سے اگر ایک آدمی گھر بناتا ہے تو اس گھر کے بنانے میں اس کے ذہن میں جو ایک معیار ہوتا ہے، اگر گھر کی تعمیر یا گھر کی زینت، گھر کی کا ڈیکوریشن، گھر کی فنیشنگ اس کے سوچے ہوئے اس معیار کے مطابق نہ ہو تو وہ اس کو بہتر کرنے کی، صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے، بنانے والوں سے بات کرتا ہے اور ان کو اپنا نظریہ بتاتا ہے، اپنی رائے بتاتا ہے کہ اس طرح ہم چاہتے ہیں، اور وہ اسی طرح اس کو بنوانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک آدمی دکان کرتا ہے اور دکان میں وہ اپنی کوئی کمی محسوس کرتا ہے تو وہ اس کمی کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے۔ ایک آدمی کپڑا بنواتا ہے، کپڑا سلواتا ہے ٹیلر سے، تو اس کے ذہن میں جو اس کا ڈیزائن اور اس کا انداز ہے وہ اس کو بتاتا ہے، اور اگر وہ صحیح طور پر سامنے نہ آئے تو وہ اس سے شکایت کر کے اس کو صحیح کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کا عمومی مزاج یہی ہے کہ اگر اس کو کسی چیز کی کمی کا احساس ہو جائے، کسی عیب کا، کسی برائی کا، کسی چیز کے غلط بننے کا احساس ہو جائے تو وہ اس کی اصلاح کی فکر کرتا ہے۔ ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ عام طور پر ہم میں اپنی اصلاح کی فکر نہیں پائی جاتی، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تمام تر برائیوں کے باوجود، تمام تر گناہوں کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ خطرناک بات ہے، اور یہی اصل میں بنیادی نقطہ ہے جس پر ہمیں اس وقت توجہ دلانا ہے اور اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بطور مثال ایک واقعہ ذکر کرنا مناسب ہے جو ہمارے حضرت سنایا کرتے ہیں۔ یہ حضرت کے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی ملاقات ایک صاحب سے ہوئی جو غالباً پیشے سے انجینئر تھے، اور زندگی گزارنے کا جو ان کا رنگ ڈھنگ تھا وہ وہی تھا جو آج کل ایک عام دنیا دار آدمی کا ہوتا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کی زندگی میں فلم دیکھنا اور اسی ٹائپ کے بہت سارے گناہ بھی تھے، جھوٹ بھی وہ بے تکلف بولنے کے عادی تھے، اور اس طرح کے اور بہت سارے جو گناہ معاشرے میں پائے جاتے ہیں ان کے یہاں وہ سب جاری تھے۔
حضرت سے ملاقات ہوئی. حضرت نے اپنی عادت کے مطابق ان کے سامنے گناہوں سے توبہ کرنے کے سلسلے میں، گناہوں کو چھوڑنے کے سلسلے میں گفتگو فرمائی. ظاہر ہے کہ حضرت کی گفتگو مؤثر ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے تاثر کا اظہار کیا، مگر یوں کہا کہ حضرت آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی اور مجھے بہت اثر ہوا آپ کی بات کا. اور اس کے بعد کہا کہ حضرت اللہ کا شکر ہے، سچی بات یہ ہے کہ اپنے جانتے ہوئے تو کبھی کوئی گناہ کیا نہیں، بھولے سے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کرے. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ان کے الفاظ سن کے میں حیرت میں رہ گیا کہ کیا انسان کی آنکھوں پر اس طرح بھی پٹی بن سکتی ہے کہ ایک ایسا آدمی جو بالکل عام دنیا دار شخص کی طرح زندگی گزار رہا ہے اور اس کی زندگی میں نماز جیسا فریضہ شامل نہیں ہے اور اس کی زبان پر جھوٹ جاری رہتا ہے، اس کی آمدنی بھی معتبر نہیں ہے، اس کے گھر میں فلم دیکھنے کا اور اس طرح کے سارے کاموں کا رواج ہے، ایسا آدمی کتنی آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اپنے جانتے ہوئے کبھی کوئی گناہ کیا نہیں، بھولے سے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے عیوب کے سلسلے میں، اپنی برائیوں کے سلسلے میں، اپنے گناہوں کے سلسلے میں بالکل اندھا بنا ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہی حال ہم مسلمانوں کی اکثریت کا ہے. بطور مثال میں چند باتیں ذکر کروں تو واضح ہو جائے گی بات کہ ہمیں اپنی اصلاح کی کتنی شدید ترین ضرورت ہے. مثلا یہ کہ مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی. کوئی آدمی کتنے ہی اچھے اخلاق والا ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کے معاملات کتنے ہی اچھے ہوں، وہ کتنا ہی سچا ہو، امانت دار ہو، دیانت دار ہو، ساری خوبیاں ہوں، لیکن وہ نماز نہ پڑھتا ہو تو کیا آپ اس کو ایک اچھا مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ اسلام کے سب سے بڑے اور بنیادی فریضے سے غفلت برت رہا ہے، تو وہ اللہ کا اچھا بندہ کیسے کہلا سکتا ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت اسی کا مصداق ہے کہ اس کے یہاں نماز نہیں ہے. مشکل سے 10-5% مسلمان پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اکثریت نہیں پڑھتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز چھوڑنے کا گناہ کر رہے ہوں اور باقی بہت سارے گناہ وہ شامل ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن ہم تو یہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اور گناہ بھی نہ کرے آدمی، فقط نماز چھوڑنے کا گناہ کرے تو بھی وہ اچھا آدمی نہیں کہلا سکتا، اللہ کے اچھے بندوں میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا. تو غور کریں کہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نماز سے غافل ہے. لیکن جو لوگ مستقل طور پر نماز چھوڑنے کے عادی ہیں، ان کو کسی دن اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارے اندر اتنا بڑا عیب پایا جا رہا ہے، ہم اتنا بڑا گناہ روزانہ ایک بار نہیں 5 بار کر رہے ہیں. یہ ہے وہ غفلت جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا. اسی طرح سے بطور مثال یوں بھی کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو بندوں کے معاملات کے سلسلے میں انتہائی حد تک غفلت کا شکار ہے، حقوق کے ادا کرنے کے بارے میں، جبکہ ایک معمولی سے آدمی کو بھی یہ خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کا معاملہ بندوں کے ہاتھ میں دیا ہے. اگر آپ کسی بندے کا حق ضائع کریں گے تو جب تک وہ خود معاف نہیں کرے گا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اس کو جاننے کے باوجود ہم میں سے اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں. کتنے شوہر ہیں جن کے گھروں میں بیویاں پریشان ہیں، وہ ستاتے ہیں ان کو. کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، ان کو ستاتی ہیں. کتنے بچے ہیں، اولاد ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اور کتنے والدین ہیں جو اولاد کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں. کتنے بھائی ہیں جو اپنے بھائیوں کا حق دبا کر بیٹھے ہیں، بہنوں کا حق دبا کر بیٹھے ہیں. کتنے پڑوسی ہیں جو پڑوسیوں کو ستاتے ہیں اور پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتے. کتنے پارٹنر ہیں جو اپنے دوسرے پارٹنر کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کا مال دبا لیتے ہیں. کتنے دکاندار ہیں، بیچنے والے ہیں کہ وہ خریدار کا نقصان کرتے ہیں، خریدار کو خراب مال دیتے ہیں، اس کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ گنتے چلے جائیں، ایک لمبی فہرست نکل آئے گی ان معاملات کی جن کا بندوں سے تعلق ہے، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان معاملات میں صرف کوتاہی نہیں بلکہ صریح
کھلے گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے، گناہ میں مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے ذاتی اعمال کی طرف آئیں تو مسلمان اپنے حالات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو انہی کاموں میں استعمال کرے جو جائز ہیں، جن میں استعمال کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو سوچیں ذرا کہ کتنے مسلمان ہیں جو اپنے ہاتھوں کا صحیح استعمال کرتے ہوں اور کسی پر ان ہاتھوں سے ظلم نہ ہوتا ہو، کوئی ناجائز کام ان ہاتھوں سے نہ ہوتا ہو۔ کتنے ہیں جو اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرتے ہوں، کتنے ہیں جو اپنے کانوں کا غلط استعمال نہ کرتے ہوں، اور زبان کی بات اگر کریں تو زبان تھک جائے گی زبان کے گناہوں کو گنتے گنتے۔ ہماری اکثریت کا یہ حال ہے کہ ہم نان اسٹاپ بولنے کے عادی ہیں۔ ہم نے بولنے کو ایسا اختیاری عمل سمجھ رکھا ہے کہ ہم اپنی زبان سے جو چاہیں کہہ دیں، جو چاہیں بک دیں، جب چاہیں، جتنی چاہیں، جس کی چاہیں، غیبت کر لیں، بہتان لگا دیں، ناجائز باتیں کر لیں، تبصرے کر دیں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی باتیں کر دیں، دوسروں کو طعنے دے دیں، دوسروں کے لقب رکھ لیں۔ ایک گناہ ہے جو زبان سے ہوتا ہو، کتنی بڑی تعداد ہے ایسے گناہوں کی جو زبانوں سے ہو رہے ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم مسلمان ان کو کیے جاتے ہیں اور ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ یہ چند باتیں بطور مثال میں نے عرض کی ہیں کہ انسان سوچے ذرا کہ کہاں کہاں مرہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ تن ہمہ داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم، شاعر نے کہا ہے کہ بدن سارا زخم زخم بن گیا، داغ داغ بن گیا، مرہم کہاں کہاں رکھیں ہم، روئی کہاں کہاں لگائیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اس زمانے میں جن حالات کا ہم شکار ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں دشمنوں کی، ہم شکایت کرتے ہیں غیروں کی، لیکن ہمارے سوچنے کا اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم اپنے کرنے کے کام کتنے کر رہے ہیں۔ ابھی یہ جو حالات چل رہے ہیں تعطل کے یا لاک ڈاؤن کے، ان حالات میں کیسے کیسے خراب نمونے ہمارے کردار کے سامنے آئے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سگے بھائیوں کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بے شک صحیح ہے کہ مسلمانوں نے مزدوروں کی مدد کی، مسافروں کی مدد کی، ان کو کھانے کھلائے، بھوکوں کو کھلایا اور پیاسوں کو پانی پلایا اور بہت اچھے اچھے انتظام کیے۔ یہ سب اپنی جگہ ہے، مختلف تنظیموں نے کیا، مختلف افراد نے کیا، اجتماعی طور پر بھی کیا، انفرادی طور پر بھی کیا، لیکن یہ واقعات بھی اسی کے ساتھ ساتھ پیش آئے ہیں کہ گھروں کے اندر ماں باپ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور بھائیوں نے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اگر ایک بھائی بے روزگار ہو کر گھر میں آ گیا اور دوسرے بھائیوں کا روزگار چل رہا ہے تو انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ وہ اپنے بے روزگار بھائی کو اپنے ساتھ خرچے میں شامل کر لیں اور اس کے کھانے پینے کا خرچہ، اس کے بچوں کا خرچہ اپنے میں شامل کر کے چلا لیں۔ 1 مہینہ 2 مہینہ بھی انہوں نے اس کو آسان نہیں سمجھا۔ بے شک دوسری مثالیں بھی ہیں، اچھے کردار والے بھی ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد نے انتہائی اخلاقی پستی اور گراوٹ کا ثبوت ان حالات میں دیا ہے۔ ہم تو یہ محسوس کرتے ہیں، آپ سے سچ کہتے ہیں کہ دشمنوں کی شکایت، غیروں کی شکایت کرنے کے بجائے اگر ہم لوگ اپنے حالات ٹھیک کرنے کی فکر کر لیں تو یقیناً دنیا کے حالات بھی سدھر جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنے گناہوں کے ذریعے سے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ ہم دن اور رات جس انداز کے کاموں میں وقت گزار رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کیسے اللہ کی مدد آ سکتی ہے، سوچنے کی بات ہے۔ کس منہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مدد ملنی چاہیے؟ ہمارا منہ تو اس لائق ہے ہی نہیں۔ انتہائی عجیب صورتحال ہے۔ تو اصل فکر کرنے کی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے عیبوں پر نظر ڈالے اور اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ ایک بات اور میں عرض کروں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائیوں میں، گناہوں میں مبتلا ہیں، اور مثلا وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، بہت بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ، اسی طرح وہ اور گناہ بھی کرتے ہیں۔ تو ان میں ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتی ہے، اور گناہ کرنے والا
اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہا ہو، یہ بھی بہت غنیمت بات ہے کہ کم سے کم اس کا ایمان سلامت ہے. لیکن ایک اچھی خاصی تعداد وہ ہے جو اپنے گناہوں کے گناہ ہونے کا احساس بھی نہیں رکھتی. یہ انتہائی خطرناک بات ہے. اور یہ تو ان لوگوں کی بات ہوئی جو بے نمازی اور عام ماحول کے اعتبار سے برے سمجھے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں گے تو دیندار کہلانے والے، دیندار سمجھے جانے والے، پکے نمازی، مسجدوں میں جماعت سے نماز پڑھنے والے بھی ایسے لوگ مل جائیں گے ہمارے ماحول میں جن کی زندگیوں میں دوسرے گناہ بھرے پڑے ہیں، اور ان کو معاشرہ چونکہ دیندار سمجھتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرتے ہیں، اور ان کو فکر نہیں ہوتی کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. عام طور پر یہی صورتحال پائی جا رہی ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی برائیوں پر نظر ڈالے، اپنے گناہوں پر نظر ڈالے، اپنی زندگی میں جو خرابیاں ہیں ان کا جائزہ لے اور اپنی اصلاح کی فکر کرے. ہو سکتا ہے کسی آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی ہم تو اکثر برائیوں سے بچے ہوئے، اب 2-4 گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا اتنی بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں. جواب سن لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی اختیار ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر کوئی نیکی نہ کرے، سارے گناہ ہی گناہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. یہ بھی اللہ کو اختیار ہے، اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا ہے، ذرا اس پر غور کریں. اور اللہ تعالیٰ نے نافرمانیوں کی کیا سزائیں مقرر نہیں کی ہیں، اس پر غور کریں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں پر سزائیں بیان کی گئی ہیں قرآن و حدیث میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کا منشا یہ ہے کہ ہم اپنی برائیاں عملی طور پر چھوڑیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ملے گی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ عام طور سے جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، جو دینی ماحول میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، چاہے ان کا مدرسوں سے تعلق ہو، چاہے تبلیغی جماعت سے تعلق ہو، چاہے خانقاہوں سے تعلق ہو، یا اور کسی لائن سے وہ دیندار ہوں، تو ان کی زندگیوں میں اکثر گناہ نہیں ہوتے. یعنی بہت سارے گناہ ایسے جو ماحول و معاشرے میں دیکھنے میں زیادہ برے سمجھے جاتے ہیں ان سے وہ بچے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن 2-4 گناہوں میں ہر آدمی مبتلا ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہی 2-4 گناہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے رابطے میں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اور اس کی حضرت مثال دیتے ہیں. مثال سے بہت آسانی سے بات سمجھ میں آتی ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھیے، اگر کوئی آدمی کسی رسی میں 100 گرہیں لگا دے، 100 جگہ سے رسی کو باندھ دے، گرہ لگا دے، تو وہ رسی بن گئی، 100 گرہیں ہیں. اب اس میں سے اگر آدمی 10 گرہ کھول دے، 90 باقی رہیں، تو رسی کھل گئی یا بندھی ہوئی ہے؟ ظاہر ہے کہ بندھی ہوئی ہے. 50 کھول دے تو اب بھی 50 گرہیں بندھی ہوئی ہیں، تو رسی کھلی ہوئی نہیں کہلائے گی. 60 کھول دے، 70 کھول دے، 80 کھول دے، 90 کھول دے، 95 کھول دے، یہاں تک کہ 99 گرہیں کھول دے اور 1 گرہ باقی ہو، تب بھی رسی بندھی ہوئی کہلائے گی. جب آخری گرہ بھی کھل جائے گی تو کہا جائے گا کہ اب رسی کھل گئی. تو یہی گناہوں کا معاملہ ہے کہ آدمی نے اگر 50 گناہ چھوڑے، 50 کر رہا ہے، تو وہ گویا ابھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوا اس کا. 90 گناہ چھوڑ دیے، 10 باقی ہیں، 10 گناہوں میں مبتلا ہے، تو بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوا. 95 چھوڑ دیے، 5 باقی ہیں، تو بھی ٹھیک نہیں ہوا. اصل یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا تقاضا ہے اور اللہ کا اچھا بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 100% گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ صاحب یہ تو بڑا مشکل کام ہے. بھائی مشکل کام ہے، مگر انسان کے لیے ممکن ہے، تبھی تو اللہ کی طرف سے حکم ہے. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیتے. تو سارے گناہوں کو چھوڑنا یہ ہمارے لیے یقیناً ممکن ہے، تبھی تو اللہ کا حکم باقی ہے. اس لیے اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم سب اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے عیبوں پہ نظر ڈالیں. عام طور پر یہ بھی ہو جاتا ہے بعض مرتبہ کہ انسان کو
کسی ایک عیب، دو عیب، ایک گناہ، دو گناہ کی فکر ہو جاتی ہے، اور بہت سارے گناہ وہ بے دھیانی میں کر رہا ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی اس کو۔ اور بعض آدمی تو اپنی زبان سے بھی اس طرح کی بات کہہ جاتے ہیں کہ صاحب اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر اور تو کوئی بات نہیں، بس ذرا سی یہ بات ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ ہمارے اندر اور کوئی خرابی نہیں ہے، یہ ایک مستقل خرابی ہے۔ اپنے آپ کو ایسا اچھا سمجھنا کہ ہمارے اندر کوئی ایسی خاص برائی نہیں ہے، بس فلاں ایک بات ہے یا دو بات ہیں، یہ سمجھنا کہ میرے اندر خوبیاں ہیں، برائیاں نہیں ہیں، یہ ایک مستقل برائی ہے۔ یہ بھی ایک عیب ہے آدمی کا کہ آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اچھا نہ کہو، یعنی اپنے تقوی کے دعوے نہ کرو، اپنے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں سب سے اچھا ہوں۔ اصل تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون متقی ہے، کون اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو اپنی اصلاح کی فکر کرنا اور اپنے عیبوں پر نظر ڈالنا، یہ ہے اصل کرنے کا کام۔ کہیں غالباً حدیث کا مضمون ہے یہ، مجھے الفاظ اس وقت مستحضر نہیں ہیں، کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے، اس کو اپنے عیب دکھائی دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب اپنے عیب دکھائی دیتے ہیں تو اپنے عیبوں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے۔ اور جس شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضی کی یہ علامت ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنے عیب نہیں، دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں۔ آپ غور کریں تو ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بالکل عام ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جن کو دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثر لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اپنی اصلاح کے لیے سب کو فکر مند ہو جانا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت اپنی اصلاح کی فکر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اہل حق علماء سے، مشائخ سے، اہل اللہ سے رابطہ قائم کریں اور ان سے اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں، بزرگوں کے یہاں آنا جانا کرتے ہیں، مگر وہ اپنی اصلاح کی فکر نہیں رکھتے، بس بزرگوں کے یہاں ثواب سمجھ کے چلے جاتے ہیں، یا دعا کرانے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا بس ان کی زیارت کر کے خوش ہونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ مشائخ کے ہاں، علماء کے ہاں، اولیاء کے ہاں جانے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ انسان کی بیماریوں کا علاج کرنے والے ہیں، انسان کے جو مزاج میں، اخلاق میں، عادات میں ظاہری اور باطنی برائیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا علاج کرنا ان کا کام ہے۔ تو آدمی جائے مریض بن کر اور ان سے اپنے علاج کرانے کی فکر کرے۔ آپ دیکھیں ذرا کہ اگر کوئی آدمی کسی بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس روزانہ جا کر بیٹھے اور باتیں کر کے آ جائے، یا ڈاکٹر صاحب کا مزاج پوچھ کے آ جائے، یا کچھ اسی طرح کی ہنسی مذاق کی باتیں کر کے روزانہ آ جائے، یا ان کے پاس گھنٹوں بیٹھے خاموش اور آ جائے، تو کیا اس کی کوئی بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ بیماری اس آدمی کی ٹھیک ہوگی جو ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتائے گا اور کہے گا کہ مجھے دوا چاہیے، علاج چاہیے۔ علاج کا ارادہ بھی کرنا ہوگا اور ان سے اپنے علاج کے لیے کہنا بھی ہوگا۔ ضرورت اسی کی ہے کہ اس سلسلے میں ہم سب متوجہ ہو جائیں۔ اور اسی مناسبت سے یہ حقیر اپنے تمام بزرگوں سے، اصحاب نسبت، علماء اور مشائخ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ اس وقت کے حالات میں مسلمانوں کی اخلاقی اور دینی حالت کی اصلاح کے لیے محنت کرنا وقت کے تقاضوں میں سر فہرست معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ تمام حضرات جو اس سلسلے میں کوئی بھی کام کر سکتے ہوں، کوئی بھی محنت کر سکتے ہوں، ضرورت ہے کہ وہ اس میں تکلف سے کام نہ لیں، کوتاہی سے کام نہ لیں، اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ کوشش کریں کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں دور ہونے میں ہمارا جتنا حصہ شامل ہو جائے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کے بندے ہمیں دعائیں دیں گے جب ان کو فائدہ ہوگا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ثواب ملے گا۔ تو کوشش کریں اس بات کی کہ اپنی حد تک ہر آدمی اپنی بساط کے مطابق، اپنے حالات اور اپنی گویا اوقات کی فرصت اور سہولت کے مطابق جتنا ہو سکے اصلاحی کام میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے حالات کو سدھارنے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو
وہ کام کرنے کی توفیق دے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لے، اور ہمیں اللہ تعالی اپنی اصلاح کی حقیقی فکر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لی جائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک، ولک الحمد حتى ترضى، ولک الحمد اذا رضیت، انت اہل التقوى واہل المغفرہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك، سبحان خالق النور، اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية، اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم إنا نعوذ بك من شر الأعميين السيل والبعير الصؤول، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وأدخلنا الجنة، ونجنا برحمتك من النار، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں اپنے گناہوں اور عیبوں کا احساس عطا فرما دیجئے اور ان کو دور کرنے کی سچی فکر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اخلاق و عادات کو اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و عادات سے مشابہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو علم نافع، عمل صالح، رزق حلال واسع، لسان ذاکر، قلب خاشع اور عمل مقبول نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنے اچھے بندوں سے ہمارا رابطہ مضبوط فرما دیجئے، اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ سچا تعلق ہمیں نصیب فرما دیجئے، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دیجئے، ہم میں، ہمارے رشتہ داروں میں، متعلقین میں، اہل ایمان میں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما دیجئے، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دیجئے، جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ گھر دے دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، جو مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں ان کو ان سے بری فرما دیجئے، اللہ جو اولاد کی طرف سے پریشان ہیں ان کو سکون عطا فرما دیجئے، اولادوں کو نیکوکار و فرما بردار بنا دیجئے، اللہ ہم سب کی اولادوں کے سلسلے میں نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے، اللہ اپنے فضل سے مشکلات سے بچا دیجئے، آسانیاں عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری کمزوری پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ وبا سے اور اس کے اثرات سے، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو لوگ بیماری میں مبتلا ہیں ان کو شفا دے دیجئے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ دین کے جتنے کام، جتنے شعبوں کے کام
رکے ہوئے ہیں اس وقت میں اللہ سب کو پہلے سے زیادہ رونق و قوت کے ساتھ جاری و ساری فرما دیجیے۔ اللہ حرمین شریفین اور مسجد اقصی اور ساری مسجدوں کی، دارالعلوم دیوبند اور سارے مدرسوں کی، دعوت و تبلیغ اور سنت کے مطابق چلنے والی خانقاہوں کی اور دین کے ہر صحیح کام کی اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہر خیر کا سوال کرتے ہیں اور ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے لیے، ہمارے متعلقین اور ساری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجیے۔ اے اللہ جو حضرات یہ سلسلہ جاری فرما رہے ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو ہماری طرف سے